اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم خدا کی جامعیت اور یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ باری تعالی ہر معلوم کا علم رکھنے والا ہے اور مقدر پر قادر ہیں، کیونکہ اس کی طرف محتاج ہونے میں تمام مخلوقات و مقدورات کی نسبت اس کی طرف برابر ہیں، اور اس کی ذات اس کے ما سوا کی ہر شے سے بے نیاز ہے، پس کوئی شے دوسری سے اولا نہیں ہوگی۔ اور اگر باری تعالی بعض اشیاء کا عالم ہوتا اور بعض کا عالم نہ ہوتا، اور بعض اشیاء پر قادر اور بعض اشیاء پر قادر نہ ہوتا، تو اس کی نسبت اشیاء کی طرف مختلف ہوتی، جس کے احوال اور نسبتیں مختلف ہیں اور متغیر ہوں، اور باری تعالی اس چیز سے بلند ہیں۔ باری تعالی کا سمیع و بصیر ہونا اور یہ اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے کہ خداوند تعالی بغیر آلے کے سننے والا اور بغیر عضو بصارت کے دیکھنے والے، کیونکہ ما سوی اللہ تمام اشیاء اس کے امر سے قائم ہیں اور بالذات یا بالتقدیر اس کی صناعت سے صادر ہیں۔ من جملہ ان مصنوعات کی مسموعات بھی ہیں، پس تمام مصنوعات حضرت حق کے نزدیک اس کے ملکیت میں حاضر ہیں، جو اس نے اپنے امر اور فعل کی قومیت سے قائم کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہیں، اور تم اپنے قول کو چھپاؤ اور ظاہر کرو، وہ سینوں کے رازوں سے آگاہ ہیں، اور آگاہ رہو کہ اس نے جو کچھ خلق کیا وہ اس کے علم رکھتا ہے۔ سورہ ملک۔ پس اس کی مسموعات کا سننا اس طرح سے تعبیر کیا جائے گا، وہ اس کے نزدیک حاضر ہیں، اس کا علم ان کے بارے میں فی الواقع اور براہ راست ہیں اور کسی آلے سے حاصل نہیں ہیں، ورنہ مسموعات کے ادراک میں وہ آلہ کا محتاج ہوگا، حالانکہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ غنی مطلق ہیں، اور علم اس کو اس وجہ سے حاصل ہیں کہ وہ اشیاء کے نزدیک حاضر ہیں، جبکہ اس کے امر سے قائم ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور حال نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ وہ اس کے امر کے بغیر بذات خود قائم ہوں، اور یہ باطل ہیں، اور یہ حضور ان کے لیے ان اشیاء کا علم حضوری ہیں اور اس کے سمع حضوری ہیں، لیکن اس کی صفت سمیع قدیم ہیں اور اس کی ذاتی ہیں، وہ تمام اشیاء کے لیے ان کے اماکن میں احاطہ علمی رکھتا ہے، مگر یہ سمع ان کی ذات میں زہد برذات نہیں، ورنہ لازم آئے گا، مگر یہ کہ سمع اس کی ذات میں زائد برذات نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ وہ محل حوادث ہو، اور اس کی بصر اور مبصرات کے متعلق اس کے ادراک تمام احوال میں اس کی سمع میں کلام کی مانند ہے، اور اس کی صفت سمع و بصر قدیمی اس کے لیے عین ذات ہے، اور تعداد صرف الفاظ میں ہیں، جیسا کہ علم متعلق گزر چکا ہے، کیونکہ سمع و بصر علم ایک ہی شے ہیں اور ان کے متعلقات میں تعدد ہیں، کیونکہ مسموع اصوات و آواز میں ہیں اور مبصر رنگ و اغراض ہیں اور وہ معلومات موجودات ہیں۔ باری تعالیٰ کا واحد یعنی لا شریک ہونا، اس کے کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ اعتقاد رکھنا بھی واجب ہے کہ باری تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ وہ کامل مطلق اور غنی مطلق ہیں، پس اس کے ما سوا ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، پس وہ اپنی الوہیت کے ساتھ متفرد ہوگا، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہیں تو واجب ہوگا کہ وہ حق تعالی سے بے نیاز ہو، ورنہ وہ خدا ہی نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض وہ اس کے
شریک ہوگا نعوذ باللہ من ذالک، اس کے محتاج بھی ہوگا، تو لازم آئے گا کہ وہ اپنے کمال مطلق کے سبب اس بات سے اکمل ہو کہ وہ شریک باری تعالیٰ سے مستغنی ہو، اور وہ اپنے غنائے مطلق کے بدولت تمام تر ہو، پس اس کی کمال و غنا میں نقص ہیں، پس اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اور چونکہ اگر ازلیت میں کوئی اس کا شریک ہوگا تو واجب ہوگا ان کے درمیان قدیماً وجودی فاصلہ ہو، جس کے بغیر دوئیت متصور نہیں ہوتی، پس اس طرح یہ تین وجود لازم آئے گا، اور ان تین کے درمیان فاصلے بھی قدیمی شمار کیے جائیں گے تو وہ 5 بن جائیں گے، اور اسی طرح یہ سلسلہ لامتناہی بن جائے گا۔ اور اگر یہ باطل ہیں، اور اگر کوئی اس کی ازلیت میں سے اس کے ساتھ شریک ہوگا تو وہ دونوں ازل سے مشترک ہوں گے، اور ہر ایک کسی ایسی صفت سے مختص ہوگا جو اس کو دوسرے سے ممتاز کر دے، یعنی جدا کر دیں۔ پس یہ دونوں اپنی مشترکہ مخصوص اور قابل امتیاز صفات سے مرکب ہوں گے۔ ہر مرکب حادث ہیں، اور چونکہ اگر کوئی اس کے ساتھ ازلیت میں شریک ہوگا تو ہر ایک اپنی صنعت کو دوسرے کی صنعت سے ممتاز کرے گا، ورنہ اس سے برتری حاصل کریں، ورنہ وہ خدا ہی نہیں ہوگا جیسا کہ باری تعالیٰ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے جدا ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 91۔ اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ 4 مراتب میں واحد ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الاول، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ اللہ نے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 2 خدا نہ بناؤ، وہ ایک ہی خدا ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 51۔ دوم، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 11۔ سوم، اس کی صنعت میں اس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں، پس تم مجھے دکھاؤ کہ اس کے ماں سوا دیگر تمہارے بنائے ہوئے خداؤں نے کیا خلق کیا، سورہ لقمان آیت نمبر 11۔ چہاروں، عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، ارشاد خداوندی ہے پس جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ نیک عمل کریں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، سورہ کہف آیت نمبر 110۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔